السلام علیکم دوستوں، آج پھر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں ایک بہت ہی زبردست اور سبق آموز واقعہ لے کر، نصیحت اور عبرت سے بھرا ہوا قصہ لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ واقعہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر اور ایک شرابی آدمی کا۔ بڑا ہی سبق آموز اور نصیحت بھرا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو پورا سنیے گا اور صدقہ جاریہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ کوئی اللہ کا بندہ اس پر عمل کر لے اور ہم تمام کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ دوستوں، واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، تو ایک گلی سے ان کا گزر ہوا، جس گلی میں ایک شرابی آدمی بوتل میں شراب لے کر جا رہا تھا۔ تو وہ آدمی بوتل میں شراب لے کر اپنی دھن میں جا رہا تھا، لیکن جب اس کی نظر حضرت عمر پر پڑی کہ سامنے سے حضرت عمر آ رہے ہیں، تو حضرت عمر کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا، تھر تھر کانپنے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس بوتل میں شراب ہے اور سامنے سے امیر المؤمنین حضرت عمر آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے میرے پاس شراب دیکھ لی، میری شراب پکڑ لی، تو مجھے سزا دیں گے، مجھے ڈانٹیں گے، مجھے ماریں گے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اور ڈرتا بھی کیوں نہیں، کیونکہ حضرت عمر ایسی شخصیت تھے، ایسے بارعب آدمی تھے کہ حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ لہذا وہ شخص بھی حضرت عمر کو دیکھ کر ڈر گیا، گھبرا گیا، اور اس نے اسی حالت میں، اسی کیفیت میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، میری بوتل میں شراب ہے، یہ میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں، اور سامنے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ آج مجھے حضرت عمر کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے۔ میں پکا ارادہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لی کہ اے اللہ، مجھے حضرت عمر کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے، میں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ لہٰذا وہ بھی آگے گزرا، حضرت عمر بھی اس کے قریب آئے، اور حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، اس بوتل میں کیا چھپا کے لے کے جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں سرکہ ہے کہ کیا ہے، دکھاؤ مجھے۔ اس آدمی نے ڈرتے ہوئے وہ بوتل نکال کر حضرت عمر کو دی۔ تو حضرت عمر نے جب اس بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس میں دیکھا، تو اس میں واقعی سرکہ تھا۔ لہٰذا وہ آدمی بھی حیران رہ گیا، اس میں تو شراب تھی، یہ سرکہ کیسے بن گیا؟ اس کو اپنے گناہوں پر بڑی ہی شرمندگی ہوئی، بہت نادم ہوا کہ اے اللہ، میں زندگی بھر شراب پیتا رہا، میں زندگی بھر تیری نافرمانی کرتا رہا، لیکن آج میں نے ایک مرتبہ دل سے آپ سے دعا کی اور آپ نے میری توبہ کو قبول فرما کر مجھے حضرت عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیا، اور میری شراب کو آپ نے حقیقت میں سرکہ بنا دی۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان
جب ایک پکے شرابی نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے اس کی شراب کو سرکہ بنا کر حضرت عمر کے سامنے اس کو ذلیل ہونے سے بچا لیا، رسوا ہونے سے بچا لیا۔ تو اگر انسان اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرے گا تو اللہ اس کو حشر کے میدان کی رسوائیوں سے بھی بچائے گا، اور اس دنیا میں اس کی گناہوں بھری زندگی کو اطاعت اور عبادت والی زندگی بنا دے گا، اس کی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنا دے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں، شرمندگی کے ساتھ توبہ کر کے آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی ہمیں بلندی عطا فرمائیں گے، اور حشر کے میدان میں بھی ذلیل اور رسوا ہونے سے بچائیں گے۔